السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس کا دوسرے پارٹس بنانے کی کوئی خواہش تو نہیں تھی، لیکن کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل مجبوریاں آ رہی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں۔ کوئی بہت بڑا اسٹوڈیو کا سیٹ اپ تو ہے نہیں، مقصد تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کا میسیج جو ہے، یہ میں بھی اس کو سمجھ لوں اور اپنے جاننے والوں کو اور اپنے کلمہ کو بہن بھائیوں کو، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی سن سکتے ہیں اس کو یقیناً، کیونکہ اب تو یہ جس میڈیا پر یہ ہے تو وہ تو آواز بہت دور تک جا رہی ہے۔ تو اس کوشش میں کچھ مجبوریاں، کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو ساتھ ساتھ دور کر رہے ہیں۔ تو یہ غیر متوقع طور پر جو ہے یہ ویڈیو اسٹاپ ہو گئی تھی، تو اس کو دوبارہ وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو رزقاً، اب یہ رزقاً جو ہے، رزق جو ہے، یعنی اس میں بہت ساری نعمتیں جو انسان استعمال کر رہا ہے، جو اس کو وہ مل رہی ہیں، یعنی ہوا جو ہے، آکسیجن جو ہے، یہ بھی دیکھیں کہ یہ پانی سے جو ہے اتنے سبزہ اور اتنے درخت، اور پھر اس کیسا ایک نظام ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہم کرتے رہیں گے باتیں تو درختوں کے پتے جب ختم ہو سکتے ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے، تو پھر میں کہاں تک جاؤں گا اور ہم کہاں تک جائیں گے؟ یعنی ہر چیز جو ہے، وہ جو نعمت ہے جو استعمال ہم کر رہے ہیں، وہ رزق ہے۔ وہ ایک بات میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں۔ رزقاً لکم، تمہارے لیے ہے۔ اس میں چاہت اور انسیت اور پیار دیکھیں آپ، اور مہربانیاں دیکھیں، اور وہ لاڈ دیکھیں تمہارے لیے۔ ہم تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں لکم، تمہارے لیے، رزقاً لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ رزق میں نے پیدا کر رہا ہوں، اس میں سے یہ جو پانی میں برسا رہا ہوں، اس سے ایک رزق پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے جو پھل ہیں وہ تمہارے استعمال کے لیے، پھل کے بعد پھر رزق آئے۔ دیکھیں نا، یہ ساری جو ہے الفاظوں کو غور کرتے رہیں تو وہیں سے ساری باتیں ملتی رہتی ہیں۔ اس میں کیا مفسر بننا ہے، کون سی ایسی تشریح چاہیے؟ جو وہ الفاظ لکھ رہا ہے اس کے آپ کو میننگ پتہ چلتے جائیں تو وہ بس وہی اس کی بڑائی ہے۔ تو کس کے لیے؟ جی تمہارے لیے۔ اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں، بھی استعمال کر رہا ہوں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں جو یکسر ایک سرے سے مان ہی نہیں رہے، ایک مان کے جو ہے وہ یعنی بے ایمانی بھی کر رہے ہیں، منافقت بھی کر رہے ہیں کہ ہم مان گئے، ہم جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، اب آ رہے ہیں پیچھے پڑھتے ہوئے، مان بھی گئے ہیں، لیکن ہے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ بتا، اللہ کی ذات کے لیے یہ باتیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ سب چپ تمہارے لیے کر لیا، اور یہ تمہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہارا مالک، خالق، رازق ہوں اور رب بھی ہوں، اور عبادت بھی تم نے میری کرنی ہے، شکر بھی بجا لانا ہے، سجدہ شکر بھی کرنا ہے کہ اتنی ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ ان نعمتوں کے چھن جانے پر، بس صرف چھن جانے کا ہم تصور کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پانی کے چھن جانے کا تصور کریں۔ جن کو پانی نہیں مل رہا ان سے آپ پوچھیں، تو پانی کے بغیر پھر کچھ ہم چل رہے ہیں۔ ہمیں جن کو آکسیجن نہ ملے، اگر آکسیجن اس انسان کو، اس جاندار کو
آکسیجن نہ ملے، ہوا نہ ملے، وہ کہ 1.5 منٹ سے شاید اس اس سے زیادہ شاید نہ زندہ رہ سکے۔ رزق کے بغیر تو شاید وہ رہ جائے، یعنی رزق سے مراد ہے کہ وہ کھانے اور پینے کے بغیر شاید کچھ دن گزار لے، ہفتہ 10 دن گزار لے، کمزور ہی ہو جائے گا، اور شاید کچھ دن اور گزار لے، زندہ یا نہیں رہے گا۔ لیکن ہے کہ آکسیجن کے بغیر ہوا چل رہی ہے، اس میں آکسیجن نہ ہو، دوسری گیس ہو، تو وہ 1.5 منٹ سے زیادہ اس کو نہیں لگے گا، وہ تڑپ تڑپ کے دم گھٹ کے ہی مر جائے۔ اور یہ عام ہے، یہ نعمتیں عام ہے، یہ سب کے لیے۔ کافر جو نہیں مان رہے، دعوے کر رہے ہیں، خدائی کے دعوے بھی کیے ہیں، خدائی کے دعوے کرنے والے بھی گزر گئے، وہ بھی ساری نعمتیں جو ہے وہ ان کو میسر تھیں، اور اب جو انکار کر رہے ہیں ان کو بھی میسر ہیں، وہ بھی انکاری ہیں، میسر ہیں لیکن انکاری، نہیں مان رہے۔ اور کچھ سمجھ میں آ بھی گئی ہے، پھر بھی ہٹ درمی ہے کہ کہیں مان نہ جائے۔ ماننے کے بعد، کیونکہ وہ تو اسٹڈی تو کر لی نا سب نے، اس قرآن کے ذریعے اور احکامات کے ذریعے اور ان کتابوں کے ذریعے اسٹڈی تو کر لی، کہ ماننے کے بعد یار یہ کرنا پڑتا ہے یار، جو ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، جس عیاشی میں پڑھیں، جس آسائشوں میں ہم پڑھے ہوئے، یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، تو یہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں وہ نہیں قبول کرنے دے رہی تابع داری، کہ کہیں ہم سے یہ نہ چلی جائے۔ اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ دینے والا میں ہوں، تو پھر تو جو یہ ذات دے اس کا تو یہ پھر حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے شکر کیا جائے، کیونکہ ہم تو آکسیجن ہی نہیں پیدا کر سکتے، پیدا اگر کریں گے بھی تو پھر اسی کے دیے ہوئے ذرائع سے پیدا کریں گے، وہ تو خیر، یعنی ہمیں ابھی میرے پاس یہاں پر کون سا ایسا پلانٹ لگا ہوا ہے؟ دیکھیں نا، مطلب اگر ہم ان مثالوں سے ہم سمجھتے جائیں نا، کہ میرے پاس اس کمرے میں ایسا کون سا پلانٹ ہے جو مجھے آکسیجن دے رہا ہے، لیکن ہے کہ وہ بالکل فری میں مجھے مل رہی ہے، دائیں بائیں سے مجھے آ رہی ہے، کیونکہ اگر آکسیجن نہ آتی تو میں زندہ نہ رہ پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیجن یہاں پر موجود ہے، الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر، احسان۔ اتنی معمولی نعمت جو ہے نا وہ بھی میں پیدا نہیں کر سکتا، اگر میں کروں گا بھی تو وہ بھی اسی کے دیے ہوئے وسائل سے پیدا کروں گا۔ اگر میں کسی طریقے سے پیدا کر ہی لوں، چلو کوئی لیبارٹری میں بنا لوں ایسی، کہ جس سے میں پیدا کر لوں کہ وہ میں آکسیجن پانی ہو، پھر اس کو میں گرم کروں، اور اس سے ایک سائڈ پر ہائیڈروجن ہو، پھر وہاں سے آکسیجن ہو، پھر وہاں سے نکال کے دیکھیں کتنا تردد ہے۔ آپ کو قدر پتہ لگ جائے گا، اگر آپ کو اس طریقے سے حاصل کرنا پڑ جائے ہر ایک کو، ہر ایک اپنے لیے کتنی کرے گا، کتنی کرے گا؟ وہ سارا دن اسی کام میں لگا رہے گا، کوئی تو وہ کام ہی نہیں کر سکتا سوائے اس کے لیے کہ بس وہ اسی کے چکر میں لگا رہے، کہ اب میں نے ایک جو ہے نا سلنڈر گھر بھر لیا ہے، اور وہ میں نے لگایا ہوا، اور دوسرا میں پھر تیار کر رہا ہوں۔ تو اس بات کا، اس کے لیے میں شکر نہیں ادا کروں گا اس رب کا، اس پالنے والے کا؟ دیکھیں نا، بنتی ہے نا بات، تو نہ کرنے پر، اب نہ کرنے پر آگے پھر وہ کتنا زبردست اب یہ گلہ آ رہا ہے، اب آپ یہ دیکھیں، رزق لکم، تمہارے لیے ہم نے نکالا۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جملہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اندادا وانتم تعلمون، بس تو پھر جو ہے نہ بناؤ تم اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ اندادن کہتے ہیں مد مقابل بنانا، کوئی شریک بنا لینا، بس تمام ایک حکم، باقی ساری نعمتیں گنوانے کے بعد بس یہ ایک کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے،
یعنی شرک کر لیا اور باقی سارے نیک کام کر رہا ہوں، ختم۔ ایک شرک نہیں کیا، باقی سارے گناہ اگر کر بھی لیے تو اس کی پھر معافی مانگتے ہی بس معافی ہے۔ یا کوئی نیکی اگر کر لی تو وہ اس کے ساتھ برابر ہو جائے گی، لیکن ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ پھر دوبارہ سے اس کو دل سے کھرچ کر نکالا جائے اور بالکل صدق کے دل سے توبہ کی جائے کہ میں تو اتنی بڑی بھول میں تھا، کس قدر میں گمراہی میں تھا، کہاں میں بھٹک گیا تھا، کہ تو ہی مالک، تو ہی رازق، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے۔ میں صدق کے دل سے اپنی کیے پر میں نادم ہوں، اور میں صدق کے دل سے میں کہتا ہوں کہ میں آئندہ یہ حرکت، یہ سوچ نہیں لاؤں، اور تو مجھے ایسی توفیق دے کہ میں نیکی کرنے والا بن جاؤں۔ تو وہ دل سے کھرچے گا اور سیدھے راستے پر آئے گا، ورنہ اس کی معافی ہے ہی نہیں بھائی، یہ بتا دیا اللہ پاک نے۔ اور یہ ایک شکوے کے طور پر بھی جیسے یہ بات ہے، بس یہ کام نہ کرنا، میرا کوئی شریک نہ بنانا، میرا کوئی مد مقابل نہ لے کر آنا، کیوں کہ وہ کوئی ہے ہی نہیں مد مقابل۔ آکسیجن لا سکتا ہے وہ، اگر کوئی مد مقابل آپ کھڑے کر دیں، میں تو بالکل ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، ایک عام سی بات جس کے بغیر ہم 1.5 منٹ سے زیادہ، شاید 2 منٹ، لیکن نظر نہیں آتا، 1 منٹ، 1 سے 1.5 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا دم گھٹنے کا ختم ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ تعلمون، اگلا جملہ بھی دیکھ لیں کہ یہ دیکھ لو کہ جب کہ تم جانتے ہو اس بات کو، جب کہ تم جاننے والے ہو اس بات کے، یعنی تمہیں اس بات یہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اللہ پاک کتنا قریب، کتنی جو ہے نا کیسی وہ ایسے ایسے جملے آتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یعنی بالکل جو ہے نا اندر کی بات۔ وہ خالق ہے، وہ تخلیق کار ہے، اس نے بنایا ہے، اسے نہیں پتہ کہ اس نے کیا کیا شاکار بنا دیا ہے، کیا یہ سوچے گا، کون کون سے اس کے اندر کمزوریاں اور کون کون سے ایسے عنصر ہیں، کس کیا کیفیت ہوگی اس کی، یقیناً اس کو سب پتہ ہے۔ اسی لیے تو اس نے جو ہے یہ ساری، مطلب ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، آپ سمجھتے جائیں، یعنی اس کو غور کرتے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یعنی اتنا قریب سے دیکھنے والا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل جو ہے اس وقت بھی آپ ذرا تصور کریں، جب یہ اس وقت سے مراد ہے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو بھی قرآن پاک کو کھول کر بیٹھ کر اس پر تدبر کرے گا وہ اپنے رب کو اپنے بالکل قریب پائے گا، بالکل قریب پائے گا۔ باتیں ایسی ہو رہی ہیں تمہارے لیے، میں نے یہ بنایا، اب بتائیں کون سی ایسی کتاب ہے، کون سا ایسا ناول ہوگا جس میں، کون سا ایسا افسانہ ہوگا اس میں اس طرح کی باتیں ہوگی، اور ایسی باتیں جو بالکل حقیقی، بناوٹی نہیں ہوئی، نہیں اس نے سوچا، اس نے کہانی لکھی، جھوٹی سچی ایک تحریر لکھی، پڑھنے والے کو بڑا لطف آ رہا ہے کہ کیا بات ہے، یہ حقیقی باتیں۔ دیکھیں نا، رزق بنایا میں نے، نکالا میں نے تمہارے لیے، کہاں سے نکال رہا ہوں؟ وہ پانی آتا ہے آسمان سے، میں لے کر آتا ہوں، میں نازل کرتا ہوں اس کو، پھر جو ہے اس میں سے میں یہ پھل نکال رہا ہوں۔ میں نے یہ ایک ہی لائن میں ساری بات بتا دی ہے، سب کچھ یعنی اسی میں سمجھ لیں۔ آسمان سے پانی آئے گا زمین میں، اور زمین سے یہ ساری نباتات کی صورت میں یہ ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں، اور وہ کچھ معدنیات جو ہے وہ تو آلریڈی اللہ پاک نے پہاڑوں میں اور زمین میں دی ہوئی ہے، اور گیسز اور تیل اور یہ سب کچھ۔ لیکن یہ تو اس لیے ہم اس کو یہ بالکل عام سی بات ہے، یعنی کوئی اس کو ہم بہت بڑی بات نہ سمجھیں، کیونکہ یہ گیسز اور یہ تیل وہ پرانے دور میں تھے، اس دور میں تھے ہی، کتنے سال پہلے کی بات ہو سکتی ہے یہ،
آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ تیل اور گیس کی ہمیں ضروریات پڑ گئی، اور یہ ریڈیو ویوز اور یہ ساری چیزیں، ایندھن کے لیے بس لکڑی کے علاوہ کوئی ایسی کوئی کوئی ایسا میٹیریل ہی نہیں تھا کہ جس سے ہم یہ ایندھن حاصل کیا جاتا پکانے کے لیے یا اور کسی استعمال کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے زندگی تو چل رہی تھی، کتنی زندگی چلی، کتنے انبیاء کرام آئے، کیا کیا انہوں نے دیے، لیکن لوہا موجود تھا، آگ موجود تھی، گیسز نہیں تھی جو ہم یہ آج کل ہم گیس کے ذریعے ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نے پیٹرولیم مصنوعات ہمیں حاصل کر لی، ہم نے تیل نکال لیا، اس سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو اتنی زندگی یعنی تیز ہوئی، اور پھر جو ہے نا آباد کاری اتنی زیادہ ہوئی، اللہ پاک یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا لگ بھگ 7 ارب کے قریب ہیں انسان اس وقت اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر 7 ارب۔ تو 1.25 ارب سے 1.5 ارب کے درمیان جو ہے اتنے صرف مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں، اور اس پر ہم کیا بات کریں گے، حقیقت سب کو پتہ ہے، اپنے گریبان میں جھانکوں کہ ہم کتنے درجے والے مسلمان ہیں، لیکن ہے کہ پھر بھی تو وہ جو بالکل نہیں مان رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں کی ضروریات کو وہی ایک ذات پوری کر رہی ہے، تیل نکالے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا، کوئلہ حاصل کیے جا رہے ہیں پہاڑوں سے، اور معدنیات اتنی ہیں، گیسز، اور یہ جو عام ایندھن کے طور پر جلنے والی گیس، یہ زمین سے نکال دی، اس وقت نکلتی تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی، یعنی اکوپمنٹ نہیں تھے نا، کہاں اس کو سٹور کرتے، کیسے اس کو جلاتے، پائپوں سے کیسے لے کے جاتے۔ تو یہ ترقی سیاست ہوتی گئی، یعنی ترقی کیا مطلب، ترقی آپ کیا کہیں گے اس کا، ہر دور کی ترقی تھی، ہر دور میں ایسی تھی کہ وہ آگے آنے والا جو وقت ہوتا وہ ایسی کوئی چیزیں اپنی وہ بناتے رہیں، استعمال کرتے رہیں، جو بالکل پیچھے جاتے جائیں تو وہ ختم ہوتی جاتی ہے بات، آگے بڑھتے جائیں تو وہ نئی نئی چیزیں آتی ہیں، ہر دور کی یہ بات، لیکن ہے کہ یہ استعمال کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ استعمال کے لیے اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کس کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بہرحال یہ بھی نعمتوں میں سے ہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تمہیں، بس فری میں مل رہی ہیں، اب وہ مل رہی ہیں، ملنے سے صرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، کہہ رہا ہے وہ تمہارے لیے، وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ بنائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نکالے میں نے، تمہارے استعمال کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تم اس سے جو ہے نا لطف اندوز ہو، اس کو تم استعمال کرو، دل کھول کر استعمال کرو، لیکن ایک عبادت میری کرو، شکر گزاری میری کرو، اور دیکھو کسی کو شریک نہ ہو، کوئی میرے مد مقابل نہ آ جائے کہ کھا رہے ہو میرا اور جھک رہے ہو کسی اور کے آگے۔ سیدھے لفظوں میں یہی بات ہے نا کہ میرا دیا ہوا، میں رازق مالک خالق ہوں تمہارا، اے میرے بندو، اللہ پاک کی ذات سے ان آیتوں سے یہی نکل رہی بات کہ اب تمہارا وہ جو رب ہے وہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے، تمہارے لیے یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں تمہارے سب کچھ تمہیں مل گیا، اور کون ہے جی؟ تمہارا رب ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، پالنے والا۔ میں کسی اور کیفیت میں نہیں جانا چاہتا، لیکن دیکھیں والدین کے لیے بھی اللہ پاک نے ایسے ہی لفظ استعمال کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان دونوں پر اللہ پاک اسی طرح رحم فرما جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو وہ مجھے کیسے انہوں نے پالا، ویسا۔ بہرحال اللہ پاک جو جن کے والدین چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے،
میرے سمیت جتنے والدین ہیں جو موجود ہیں، ان کی اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سننے والے ہیں میرے تو چلے گئے، جن کے ہیں اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے اولاد اتنی توفیق دے کہ وہ ان کی قدر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ سلسلہ تو چلا ہوا ہے، جانا تو ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس بات کو کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، لیکن مان نہیں رہے۔ جان رہے ہیں لیکن یہ ماننا نہیں نا، یہاں پر لکھا ہوا ہے، جاننا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ پتہ ہے سب کو، سب جانتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ بات تو غلط تو ہو نہیں سکتی۔ جس نے بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ بات کو جانتے ہو۔ یہ سب باتیں جتنی میں نے یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جتنی گزری ہیں، لیکن خیال کرنا کہ یہ جو ہے تم مد مقابل کوئی شریک نہ لے کر آنا، کسی کو شریک نہ لے کر آنا۔ تو جب کہ تم جانتے ہو، بس یہ اللہ پاک جو ہے مجھے بھی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے۔ باتیں جو ہے دل تو نہیں چاہتا میرا ان سے، یقین کریں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ایک آیت پر اتنی بڑی ویڈیو ہوتی ہے، بس میں اس کو نہ تو اس کو میں کمرشل سمجھتا ہوں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کا جو میسج ہے، دیکھیں میسج ہے نا، پیغام ہے۔ میسنجر کیوں کہا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھی میسنجر کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو اور پیغمبر کو، ان سب کو میسنجر کہا گیا ہے۔ میسنجر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا پیغام کسی کو پہنچانے والا، یعنی سادہ سی بات ہے، اس میں کون سا اتنا میں اردو اور گرامر اس کی کھولوں گا اور الفاظوں کو لغت کھولوں گا۔ میسنجر کا مطلب، پیغام رساں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیغام ہے کسی اور کا، میرے لیے نہیں ہے، میں آگے دینے والا ہے۔ تو یعنی جو میسنجر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ تو جس کا پیغام ہے وہ پیغام ہم عام لوگوں کے لیے، پیغمبر کو، کیونکہ وہ تو ایک اسپیشل پرسنالٹی، ان کو تو آپ ایک ایک اور درجے پر چھوڑ دیں نا ان کو، وہ خاص طور پر اپوائنٹ کیے گئے تھے۔ ایک بالکل معصوم سی ایک مخلوق تھی، گناہوں سے پاک، یعنی انسان ہوتے ہوئے گناہوں سے پاک۔ آپ یہ دیکھیں، ایسے تو صرف فرشتہ جو ہے، ملائکہ وہ ہوتے ہیں، وہ تابعداری بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، حکم بجا آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گناہ ان سے سرزد نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک انسان میں سے خطا ہوگی۔ آدم علیہ السلام کا پہلے نبی کا ذکر آئے، آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کے ساتھ ہی ان کی خطا بھی رکھی ہے، یعنی چونکہ وہ نبی تو ایک درجہ ہے نا، ایک اسٹیٹس ہے، لیکن ہے کہ یعنی تخلیق کے اعتبار سے تو وہ ایک انسان تھے۔ وہ ان کا یہ والا تعارف بہت ضروری تھا کہ یہ انسان کے اندر یہ والی کمزوری ہے کہ اس کے اندر جو ہے، اس کو اگر کوئی بہکائے تو یہ بہک سکتا ہے، لیکن ہے کہ کہا خیر یہ دوسرا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ ابھی آنے والا ہے آگے، جب تک یہ اللہ پاک کی یہ بڑائی چلے گی تو بہرحال دوسری ویڈیو بھی یہاں تک اتنی پہنچ گئی ہے، تو یہ معذرت چاہتا ہوں میں، یہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کی مسٹیکس آگے، ٹیکنیکل مسٹیک نہ ہوں۔ اللہ پاک کی بہت فضل ہے، اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ مجھے ابھی تک ہم 20 اور 21 آیت تک ہم پہنچ گئے، 21 اور 22، تو کسی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ہو یہ کیا کہہ دیا، کوئی اگر ہوئی بھی ہے تو ایک اور تصحیح تھی اور ایک یہ تصحیح تھی، یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں نے صرف اس کو یعنی اس میں مفہوم میں، معنی میں اگر ایسی کوئی ہوتی تو یقیناً میں اس کو پھر ایڈٹ کرتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔
لیکن اللہ پاک کا بہت فضل ہے، اللہ پاک کا بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس کی نوبت ابھی تک نہیں آئی۔ تو یہ ایک مسٹیک تھی جو میں نے کہہ دی کہ جی یہ آیت نمبر 13 سے 20 تک ہے، جبکہ یہ ٹوٹل 13 آیات ہیں، آیت نمبر 8 سے 20 تک۔ تو اور جو دوسری ٹیکنیکل ہے ویڈیو کا بند ہو جانا چلتے چلتے، لیکن دو زور سے دروازہ بند ہوا ہے، اللہ پاک باہر طوفان ہے، یعنی بہت بڑا طوفان نہیں ہے، لیکن ہے کہ جیسے اس کا پیش خیمہ گرجنا چمکنا، یہ سب کچھ ایک نظام ہے اللہ پاک، اس میں بھی اللہ پاک سے رحم مانگنا چاہیے۔ اور اس 15 جون کی تاریخ کچھ بہت زیادہ گرمی بھی جو ہے، اس چیز کا بھی احساس ہے، اور کچھ نشاندہی بھی ہوئی ہے کہ ہر ویڈیو کی جو ہے شروع میں اس دن کی تاریخ بھی بتائی جائے، ویسے تو لکھی ہوتی ہے لیکن ہے کہ وہ بھی بتائی جائے وہ بھی بہتر ہے، اس کا بھی لیے بھی وہ بھی ضروری ہے نہیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سیکھ سیکھ کر پڑھنے کی، سیکھ سیکھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ آمین، جزاک اللہ۔ لائٹ بھی آف ہو گئی ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔